سجدہ۔ نماز کی ہر رکعت میں رکوع کے بعد ہم کو 2 سجدے کرنے چاہیے، یعنی پیشانی، ہتھیلیاں، گھٹنے اور پیروں کے دونوں انگوٹھے زمین کے اوپر ٹیکیں۔ البتہ بعض دوسرے اعضاء مثلا کلائیوں اور پیروں کی انگلیوں کے ٹیکنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر بھولے سے بدن کے ساکن ہونے سے پہلے ذکر پڑھنا شروع کر دیا تو پھر بدن کے ساکن ہونے کے بعد اس کا دوبارہ پڑھنا ضروری ہے۔ اسی طرح پیشانی کے علاوہ دوسرے اعضائے سجدہ کو ہم زمین سے اٹھا سکتے ہیں، لیکن اسے اٹھانے کے وقت ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے سجدے کے بعد پورے طور پر 2 زانو بیٹھ جائیں، اس کے بعد دوسرا سجدہ بجا لائیں اور پھر دوسرے سجدے سے سر اٹھانے اور پورے طور پر بیٹھنے کے بعد نماز پوری کریں۔ اگر جلد بازی میں پیشانی سجدگاہ سے ٹکرانے کے بعد بے اختیار جدا ہو جائے تو بعض مراجع تقلید کے فتوے کے مطابق ہمیں دوبارہ سجدگاہ پر سر نہیں رکھنا چاہیے اور اسی پیشانی کے سجدگاہ سے ٹکرانے کو ایک سجدہ شمار کر لینا چاہیے۔ اس حالت میں ذکر پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو، لیکن اگر دوبارہ پیشانی بے اختیار سجدگاہ سے ٹکرا جائے تو اس 2 مرتبہ ٹکرانے کو ایک سجدہ شمار کریں گے۔ اور اگر پیشانی کے گیلے ہونے کی وجہ سے یا پسینے کی وجہ سے سجدگاہ پیشانی پر چپک جائے تو مراجع کے فتوے کے مطابق اسے جدا کر کے پھر سجدہ کریں۔ جن چیزوں پر سجدہ جائز ہے، خاک، پتھر اور ہر اس چیز پر جسے زمین کا جز سمجھا جاتا ہے اور وہ کھانے یا پہننے میں استعمال نہ ہوتی ہو، اس پر سجدہ جائز ہے، سوائے معدنیات مثلا فیروزہ، عقیق وغیرہ کے کہ ان پر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ سجدے کے لیے بہترین چیز تربت سید الشہداء علیہ السلام ہے۔ اسی طرح چونا، ٹھیکڑا، اینٹ، سیمنٹ، موزائک اور بعض مراجع کے فتوے کے مطابق کاغذ پر بھی سجدہ صحیح ہے۔ جس وقت ہم ذکر سجدہ پڑھ رہے ہوں ہمارے بدن کو ساکن ہونا چاہیے۔ اس بنا پر اگر ہم توشک یا گدے پر نماز پڑھ رہے ہوں تو جب تک سجدے میں سر رکھنے کے بعد وہ ساکن نہ ہو جائے تب تک ذکر سجدہ نہ پڑھیں۔ پیشانی اور سجدگاہ کے درمیان کسی چیز کا فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس بنا پر اگر سجدگاہ پر اتنا میل جمع ہوا ہو کہ پیشانی سجدگاہ تک نہ پہنچ سکے تو پھر اس پر سجدہ نہیں کر سکتے، لیکن اگر صرف سجدگاہ کا رنگ بدل گیا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر نماز کے دوران سجدگاہ گم ہو جائے تو ہتھیلی کی پشت اور انگوٹھے پر سجدہ جائز نہیں ہے، صرف اسی چیز پر سجدہ کرنا چاہیے جس پر سجدہ کرنا صحیح ہے۔ یہاں تک کہ اگر ضرورت پڑ جائے کہ ہم چند قدم چل کر دوسری سجدگاہ حاصل کر لیں تو اگر قبلے سے انحراف نہیں ہوتا ہو تو چند قدم چل کر دوسری سجدگاہ حاصل کریں گے اور نماز پوری کریں گے، ورنہ دوسری صورت میں اگر وقت زیادہ ہو تو نماز توڑ کر دوسری سجدگاہ حاصل کر کے پھر نماز پڑھیں گے۔ اگر کوئی شخص سجدے میں اپنی پیشانی زمین تک نہیں لے جا سکتا تو جتنا ممکن ہو اسے جھکنا چاہیے اور سجدگاہ کو اونچائی پر رکھ کر سجدہ کرنا چاہیے اور بقیہ اعضائے سجدہ کو بطور معمول ممکن حد تک زمین پر رکھے، اور اگر وہ بالکل ہی جھک نہ سکتا ہو تو پھر وہ سجدے کا اشارہ کرے گا اور ممکن ہوا تو سجدگاہ کو پیشانی پر رکھے گا۔ قرآن مجید کی 4 سورتوں میں سجدے کی آیتیں ہیں۔ سورہ سجدہ کی 15ویں آیت، سورہ فصلت کی 37ویں آیت، سورہ نجم کی 62ویں آیت، سورہ علق کی 19ویں آیت۔ سجدے کی آیتوں کو پڑھتے یا سنتے وقت واجب ہے کہ سجدہ کریں،
بعض مراجع تقلید کے فتووں کے مطابق کیسٹ وغیرہ کے ذریعے اگر تلاوت نشر ہو رہی ہو تو اس کا حکم بھی وہی ہے جو آدمی کی تلاوت کرنے کا ہے، یعنی سجدہ واجب ہے۔ لیکن یہ واضح رہے کہ سجدہ نماز کے واجبات مثلا ذکر پڑھنا اس سجدے میں واجب نہیں ہے، صرف اتنا واجب ہے کہ حالت سجدہ کی طرح اپنی پیشانی ایسی چیز پر رکھیں جس پر سجدہ کرنا صحیح ہو۔